بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جواہر لال نہرو کون تھا اور جب وہ سیاست میں آئے تو انہیں والد نے کیا نصیحت کی۔ اور آج کی ہی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیاستدان کے بارے میں بتائیں گے، لیکن پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ احباب، جواہر لال کے والد نے بیٹے کو شاہی خاندان کی طرف پڑھایا، نوابوں جیسی پرورش کی، کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلائی، اور جب وہ بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس آ گئے تو انہیں الہ آباد میں اچھے کلائنٹس لے کر دیے۔ لیکن جواہر لال نہرو کمیونسٹ ذہنیت کے مالک تھے۔ وہ سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ والد نے بہت سمجھایا، مگر جب دال نہ گلی تو ان نے ایک دن جواہر لال نہرو کی الماری سے سارے قیمتی سوٹ، جوتے اور سگار نکالے اور دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیے، اور ان کی جگہ کھدر کے 2 پاجامے اور 3 کرتے لٹکا دیے اور ہاتھ سے بنی ہوئی دیسی جوتی رکھوا دی۔ اب جواہر لال نہرو کے کمرے سے سارا فرنیچر بھی اٹھوا دیا گیا، فرش پر کھردری دری اور موٹی چادر بچھا دی، اور خانسامہ کو حکم دے دیا کہ تم کل سے صاحبزادے کو جیل کا کھانا دینا شروع کر دو، اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا۔ اب جواہر لال نہرو نے جب اپنے کمرے کا یہ حال دیکھا تو رات کو مسکراتے ہوئے والد کے پاس آئے۔ بڑے نہرو صاحب اس وقت اسٹڈی میں ٹالسٹائی کا ناول وار اینڈ پیس پڑھ رہے تھے۔ بیٹے نے پوچھا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ موتی لال نے کتاب سے نظریں اٹھائیں اور نرم آواز میں جواب دیا، میں تم سے ناراض ہونے والا دنیا کا آخری شخص ہوں گا۔ تو چھوٹے نہرو نے پوچھا، پھر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر دیا؟ والد نے بیٹے سے کہا، صاحبزادے، تم نے جو راستہ چنا ہے اس میں جیل، بھوک اور خواری کے سوا کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم آج ہی سے ان تمام چیزوں کی عادت ڈالو جو اس راستے میں تمہیں پیش آنے والی ہیں۔ دوسرا یہ کہ غریب کے پاس اعتبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ انتہائی سوچ سمجھ کر دوسروں پر اعتبار کرتے ہیں۔ تم اگر عام آدمی کی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں خود بھی عام آدمی ہونا چاہیے۔ تم انگلینڈ کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہن کر غریب کی بات کرو گے تو تم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میرے بیٹے کو منافق کہے۔ چنانچہ تم آج سے وہ کپڑے پہنو گے جو غریب پہنتا ہے، اور تم اتنے ہی پیسے خرچ کرو گے جتنے غریب کے جیب میں ہوتے ہیں۔ جواہر لال نہرو نے والد کا ہاتھ چوما اور پھر مرنے تک کھدر کے کپڑے اور دیسی جوتے پہنے اور غریبوں جیسا سادہ کھانا کھایا۔ احباب، لیکن ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ایسی لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ پوری دنیا میں لیڈروں کا تعلق عموماً بڑے گھرانوں سے ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں اور ان کا گلوبل ایکسپوجر بھی ہوتا ہے، اور یہ اندر سے رجے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جب سیاست میں آتے ہیں تو یہ سادگی اور غریب پروری کا تحفہ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ عام آدمی کی صرف باتیں نہیں کرتے، یہ عام آدمی نظر بھی آتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ہم گندی سیاست کے ایک خوفناک جوہر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں غریبوں کی باتیں ضرور کرتی ہیں، لیکن ان کے لیڈروں کا لائف سٹائل اور ان کی شخصیت ان کی باتوں سے میچ نہیں کرتی۔ ہزاروں کنال کے بنگلوں اور فارم ہاؤسز میں رہنے والے، کئی لاکھ ماہانہ تنخواہ اور دنیا بھر کی مراعات پروٹوکول لینے والے، بیرون ملک بڑے گھر اور بینک بیلنس رکھنے والے، بلٹ پروف گاڑی اور جہاز ہیلی کاپٹر کو گلی کے موٹر سائیکل کی طرح استعمال کرنے والے ہمارے وزیر اعظم ایک غریب ملک کے رہنما نہیں ہو سکتے۔ اگر رہنما لینا ہے تو غریب عوام سے لیں جو عام شہریوں کی طرح 5-7 مرلہ کے گھر میں رہے، جرمن چانسلر انجیلا کی طرح 2-3 سوٹوں اور ایک ہی کوٹ کے ساتھ 5 سالہ دور اقتدار پورا کرے، لیکن دنیا بھر میں کروڑوں ہی لوگوں کو اپنے کردار سے اپنا گرویدہ بنا لے۔ باراک اوباما کی طرح صدارت سے فارغ ہو کر کرایہ کا مکان ڈھونڈتا پھرے۔ پاکستانی اور بالخصوص غلامانہ ذہنیت والوں سے یہ توقع اب ہے۔ ہمارے نام نہاد لیڈر مہنگے ترین امریکن برانڈ پہن کر امریکن غلامی سے نجات دلانے کی بات کرتا ہے۔ ہماری قسمت میں لیڈر نہیں، دھندے والے لوگ ہیں۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔